ابتدا ہے رب جلیل کے و برکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو حبیب تاج کا سلام۔ ناظرین، اگر آپ کبھی بھی القادسیہ مرکز لاہور میں آئے ہوں اور آپ نے یہاں پہ جمعہ پڑھا ہو اور آپ نے جمعے سے پہلے کبھی ایک اذان سنی ہو، یا پھر آپ نے یہاں پہ عشاء کی نماز پڑھی ہو، آپ پہلے آئے ہوں، آپ نے اذان سنی ہو، تو جب آپ آواز سنتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ جس کی اتنی خوبصورت آواز ہے۔ میں پچھلی صفوں میں ہوتا تھا تو میں بھی آواز سنتا تھا تو میرا بھی یہ دل ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں، لیکن آج ان کے ساتھ ملاقات ہو ہی گئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری عبداللہ سلفی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو اتنی خوبصورت یہ اذان پڑھتے ہیں، کیا کسی کی کاپی کرتے ہیں یا پھر یہ ان کا اپنا لہجہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے؟ جی، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مرکز کے اندر آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے۔ یقیناً یہ ساری صلاحیتیں، سارے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تو الحمدللہ جب سے یہ مرکز بنا ہے اس وقت سے اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ اس وقت سے میں اذان پڑھ رہا ہوں۔ تقریباً کتنے سال ہو گئے اس کو؟ سن 2001 سے الحمدللہ یہ میں نے اذان سٹارٹ کی ہے، اور مختلف لہجوں میں، اس میں حرمین کے لہجے ہیں، اسی طرح مصر کا لہجہ ہے، شیخ مشاری ان کا لہجہ ہے۔ تو یہ سن 2001 سے الحمدللہ یہ جب سے مرکز بنا ہے تو تب سے یہ میں اذان کی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اچھا قاری صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب حافظ صاحب یہاں پہ جمعہ پڑھاتے تھے تو تب بھی آپ تھے، اب حافظ صاحب نہیں پڑھاتے تب بھی آپ ہی اذان دے رہے ہیں، تو کتنا جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی اور بندہ اذان نہ دے؟ میں تو جب بھی یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو آپ ہی اذان دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت مؤذن ان کی گردن لمبی ہوگی، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ بندہ اذان کہے۔ اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جب سے یہ میری خواہش ہے کہ جب بھی اذان کا ٹائم ہو تو مجھے ہی اذان کا موقع ملے اور میں ہی اذان کہوں، اور اتنی لگن، اتنی تڑپ، اتنی جستجو، یہ ساری چیزیں اسی طرح یہ کہ اچھا قاری صاحب، جس طرح آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں سنا دیں۔ تکبیر کے دو یعنی کہ لہجوں میں میں پڑھتا ہوں۔ ایک تو آپ روزمرہ کی جو نمازیں ہیں ان میں، تو دونوں طریقوں سے ہی سنا دیں۔ اور ایک ہے کہ کوئی جیسے جمعے کا دن ہے، اسپیشل کوئی پروگرام ہے تو وہ حرم کی طرز پہ اس انداز میں پڑھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے عام دنوں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ ہے لہجہ، ایک حرم کا ہے شیخ علی احمد ملا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا گر صاحب، پریکٹس کتنی کرنی پڑتی ہے، یا پھر ڈیلی جب آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو کتنا گلے کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو؟ گلے کا تو خیال ظاہر ہے رکھنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ کوئی اسپیشل کرنے کے لیے تو اسپیشلی کام کرنے پڑتے ہیں۔ کھٹی چیزوں سے جو ہے نا پرہیز کرنا پڑتا ہے، زیادہ ٹھنڈا، اسی طرح بہت زیادہ گرم، ان چیزوں کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے پھر اگر زیادہ کھٹی چیزیں کھائیں تو پھر وہ گلا ساتھ ہی دیتا، بالکل ایسے ہی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ذرا اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے جو دوسری تکبیر پڑھی ہے، یہ آپ نے کاپی ان کو کیا، کتنی پریکٹس کرنی پڑی ان کو، بار بار سننا، کتنی بار سنا ان کو؟ دیکھیں جی، کوئی بھی کام ہے اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، جتنی زیادہ آپ محنت کریں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثمر دیں گے۔ تو جب بھی میں سنتا تھا شیخ علی احمد ملا حفظہ اللہ تعالیٰ کو، تو میری خواہش تھی کہ میں اسی طرح اذان پڑھوں، اسی طرح اقامت پڑھوں، اور مشق کرتا رہا۔ جب میں فرسٹ ٹائم، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پڑھی تو تقریباً 50% میں ان کی کاپی، بلکہ اس سے بھی کام جو ہے نا وہ کاپی کر پایا۔ تو پھر یہ میری جستجو جاری رہی تاکہ میں یہ جو ہے اس کو انشاءاللہ میں نے کاپی کرنا ہے، تو پھر مشق جاری رہی۔ تو الحمدللہ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو قاری صاحب کی انشاءاللہ آواز بہت زیادہ خوبصورت لگی ہوگی۔ اگر آپ کو بھی لگی ہے تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔